بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے قرآن حکیم کا یہ ارشاد سنا؟ مصباح الحق صفحہ نمبر 26۔ قرآن کو معنی سمجھے بغیر پڑھنے کا نتیجہ شرک۔ اللہ کے پیغام کو سمجھے بغیر پڑھنے سے یوں تو اسلام کے ہر پہلو پر بڑا اثر پڑا ہے، لیکن دو باتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادیں ہی ہلا ڈالی ہیں۔ ان میں ایک شرک ہے اور دوسری فرقوں میں تقسیم ہونا ہے۔ میرے ایک دوست کا مشورہ تھا کہ میں شرک کے مضمون کو نہ چھیڑوں، کیونکہ امت مسلمہ اس معاملے میں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور کوئی فریق دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک فریق ایک عمل کو شرک قرار دیتا ہے اور دوسرا اسے اپنے عقیدے کا ضروری حصہ سمجھتا ہے۔ میرے دوست کا خیال تھا کہ میں خواہ مخواہ ایک گروہ کا طرفدار سمجھا جاؤں گا، لیکن میں پچھلے باب میں صاف صاف اعلان کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی اہم ہے کہ کچھ آیتیں میرے علم میں ہوں اور میں ان کو کسی الزام سے ڈر کر بیان نہ کروں تو یہ آیتوں کا چھپانا ہے، اور آیتوں کو چھپانے والے کے متعلق آیات پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ وہ بتا رہی ہے کہ آیت چھپانے والے پر اللہ اور اس کی ساری مخلوق، انسان، جن اور فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ شرک اور فرقوں کے بارے میں آیتوں کے بیان کرنے سے میرا مقصد صرف ان کو پڑھنے والے کے علم میں لانا ہے۔ ان کو پڑھ کر اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی کرنا یا نہ کرنا ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نے صاف بتا دیا ہے کہ شرک کرنے والے کی ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوائے دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی اللہ سے ڈرنے والا مسلمان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ شرک کی وجہ قرآنی احکام سے ناواقفیت کے علاوہ زیادہ تر یہ ہے کہ جس عمل کو اپنے بزرگوں کے زمانے سے ہوتا ہوا دیکھتے رہے ہیں، ہم اس کو نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی پچھلی امتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اس صورت میں اور پیغمبروں کی امتوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت نے بھی اس قسم کا جواب دیا، اور اس طرح ان امتوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے طریقے کو آخری بات نہ سمجھیں بلکہ آخری فیصلہ قرآن سے حاصل کریں۔ قرآن کے معنوں سے ناواقفیت ہماری عاقبت خراب کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ الذین جو یستمعون غور سے سنتے ہیں قولا بات، یتبعون پھر پیروی کرتے ہیں احسنہ اس کے بہترین پہلو کی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ہداہم جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ اللہ نے، واولئک
أولئك هم اور یہی ہیں أولو الألباب جو عقل والے ہیں الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب جو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ نے، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ آمین۔ آیت نمبر 19۔ أفمن بھلا وہ شخص حقا کہ چسپاں ہو چکا ہے عليه جس پر كلمة فیصلہ عذابي عذاب کا، اسے کون بچا سکتا ہے؟ أفأنت کیا تم تنقذ چھڑا سکتے ہو من اسے جو في النار گر چکا ہے آگ میں؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار بھلا وہ شخص کے چسپاں ہو چکا ہے جس پر فیصلہ عذاب کا، اسے کون بچا سکتا ہے؟ کیا تم چھڑا سکتے ہو اسے جو گر چکا ہے آگ میں؟ استغفر اللہ۔